نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. حضرت عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے تھے، نور ایمان سے مشرف ہوئے. مشرکین مکہ کے مظالم زوروں پر تھے. حضرت عدی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. یہ جو مشرکین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تو آپ دستے دعا تو اٹھائیے، حرم میں جلوہ افروز ہیں، آپ دعا فرما دیجئے، اس سے اللہ لوگوں کی جان چھڑائے. حضور نے فرمایا، اے عدی گھبراؤ نہیں، حالات بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے اور ایسی تبدیلی آئے گی. تم دیکھو گے کہ ربع الخالی سے، عرب کا جنوب مشرقی کونا جو ہے اسے ربع الخالی کہتے ہیں، کہ ایک بڑھیا اپنی پوٹلی لیے ہوئے ربع الخالی سے نکلے گی اور بیت اللہ آئے گی، حج کرے گی اور واپس چلی جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. حضرت عدی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بنو طے جس قبیلے کا سردار حاتم تائی تھا، یہ ربع الخالی سے حرم کو آئیں تو راستے میں اس کا علاقہ پڑتا ہے اور یہ سارے ڈاکو پیشہ تھے. تو فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے اگر وہ اس طرح آرام سے گزر آئے گی؟ تو وقت گزر گیا. حضور کی حیات دنیاوی میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست اور امن اور انصاف قائم ہو گیا، اور پھر سال نبوی کے بعد ریاست اسلامی میں پھیلاؤ شروع ہوا اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست بن گئی. حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا، میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا، اس کی بغل میں ایک پوٹلی تھی اور وہ طواف کر رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا ربع الخالی سے. کس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ فرمایا میرے ساتھ میرا اللہ تھا. واپس وہیں جانا ہے؟ واپس وہیں جانا ہے. واپسی پہ کون ساتھ ہوگا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا، کوئی خطرہ نہیں. میری رائے میں روئے زمین پر حقیقی انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. آپ نے کوئی لوگ باہر سے نہیں منگوائے، اللہ کریم نے کوئی مخلوق آسمانوں سے نہیں اتاری. وہی لوگ بدلے اور ایسے بدلے کہ ایک ربع صدی میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. نہ صرف خود بدلے بلکہ اقوام عالم کو بدل کر رکھ دیا. اور وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر وصال نبوی کے بعد 23 برسوں کے اندر چین سے افریقہ تک، سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے ہسپانیہ تک مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، جس میں عدل ہوتا تھا، انصاف ہوتا تھا، جان مال کو تحفظ تھا.